دنیا کے نقشے پر اتنا سا اسرائیل جو زوم کیے بنا نظر بھی نہیں آتا، اور اس کے پڑوس میں اتنے بڑے بڑے اسلامی ممالک موجود ہیں، اور ان کے لیڈران، ان کے سربراہان بھی میری اور آپ کی طرح مذمتیں کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی آرمی کے سپہ سالار بھی میری اور آپ کی طرح دعائیں کر رہے ہیں، طاقت، پیسہ، وسائل، ہر چیز ہونے کے باوجود اتنے بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ، جن کا ایک باتھ روم اتنے پیسوں میں بنتا ہے کہ پوری پوری بستیاں مسلمانوں کی آباد ہو جائیں، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی غیبی مدد آئے گی۔ اسپین جو کہ مسلمانوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، مسلمان بیٹھ کے دعائیں کرتے رہ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں آئی۔ سلطنت عثمانیہ جو کہ دنیا کے نقشے پر 600-650 سال تک قائم رہی، اسلام کی علامت بن کے ظاہر ہوتی رہی، وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے، دشمن اس کو ختم کر دیتے ہیں، مسلمان بیٹھ کے بدعائیں کرتے رہ گئے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں آئی۔ کشمیر میں پچھلے 70-75 سالوں سے ظلم اور بربریت کا راج ہے۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، مسلمان دیکھتے رہ گئے۔ وہ گجرات کا قصائی جو کہ وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہے اتنے بڑے ملک کا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح گجرات میں کاٹ دیتا ہے، مسلمان بدعائیں کرتے رہ گئے، وہاں بھی اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں آئی۔ برما کے اندر اتنا شدید قسم کا ظلم دیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، باقاعدہ کھڈوں کے اندر ان کی گردنیں لٹکا کے ان کو ذبح کیا گیا۔ مسلمان حکمران اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر، اپنی ایئر کنڈیشن مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے خلاف بدعائیں کرتے رہ گئے۔ سارا عراق تباہ ہو گیا، سارا شام تباہ ہو گیا، کوئی غیبی مدد نہیں آئی۔ میں غیبی مدد کا انکار نہیں کر رہا، غیبی مدد بالکل برحق ہے، اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرماتے ہیں، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، لیکن اس کے کچھ قوانین ہیں۔ بدر میں غیبی مدد دیکھنے کو ملی، جہاں 1000 کے مقابلے میں 313 مسلمان موجود تھے، میدان عمل میں اترے، جو ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، جو ان سے نہیں ہو سکا وہ اللہ رب العالمین نے غیب سے کر کے دکھایا۔ غیبی مدد جنگ احد، جنگ خندق کے موقع پر دیکھنے کو ملی۔ وہ ایک صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دیکھیں میری بھوک کا یہ عالم ہے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اپنا کرتا مبارک اٹھا کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں سے جو ہو سکا انہوں نے کیا، جو ان سے نہیں ہو سکا پھر اللہ نے غیبی مدد نازل کی۔ غیبی مدد ایسے نہیں آ جاتی کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بالا تر ہو کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے ہی سارے معاملہ صحیح کر دے گا۔ اللہ نے جب خود ہی معاملہ صحیح کرنا ہو تو آپ کو اتنی طاقت، اتنی پاور دینے کا کیا فائدہ؟